नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। कल मैंने बताया था तसर्रुफात नक्शबंदिया। मैं आज सिर्फ वही समझाता हूँ और उसी के बारे में आज का दरस है। ये आपके अमलियात की जान है। आपको चाहिए कि इस चीज को अपने पास महफूज रखे। मैंने अल कौलुल जमील का लिंक आपको सेंड कर दिया था। आप लोगों ने किताब को महफूज कर लिया होगा। यह है जनाब तसर्रुफात नक्शबंदिया। अब यहाँ से और नक्शबंदियों के अजाइब तसर्रुफात हैं। हिम्मत बांधना किसी मुराद पर पस होती है, वो मुराद हिम्मत के मुआफिक और तालिब में तासीर करना और बीमारी को मरीज से दफा करना और आसी यानी गुनहगार पर तौबा का इफाजा करना और लोगों के दिलों में तसर्रुफ करना ताकि वो महबूब और मुअज़्ज़म हो जावें, या इन ख्यालात के या उनके ख्यालात में तसर्रुफ करना। अब इस चीज को गौर फरमाएं कि शाह साहब लिख क्या, ताकि उनमें वाक़यात अजीमा मुतमस्सिल हों और आगाह हो जाना अहलुल्लाह की निस्बत पर जिंदा हों या अहले कुबूर और लोगों के खतरात कल्बी पर जो उनके सीनों में खलजान कर रहा है, इस पर मुत्तले होना और वक़ाए आइंदा का मकशूफ होना, बलाए नाजिल को दफा करना। सिवाय उनके और भी तसर्रुफात हैं और हम तुझको एक किताब के देखने वाले उनमें से बाद तसर्रुफात पर आगाह करते हैं बतरीके नमूने के। शाह साहब लिखते हैं, किसी के दिल पर तसर्रुफ करना, किसी खबर को मालूम करना, किसी मुर्दे पर तवज्जो करना, ये उन चीजों से हैं जो कि आम तौर पर हमारे यहाँ जो सलासिल पीरी मुरीदी के या तसव्वुफ के जारी और सारी हैं, उनमें नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया, कादरिया, चिश्तिया वगैरह ज्यादा मशहूर है। हमें भी ये नक्शबंदिया में बैत किया गया था, हमें इसकी तलकीन हुई थी। अब वो काम कैसे लेते हैं, अब आगे वो कहते हैं कि तरीका तासीर तालिब यानी तवज्जो दादन, क्या है, तवज्जो करना। और इस किस्म के तसर्रुफात का कामिलीन नक्शबंदियों के नजदीक जो फना फिल्ला बका बिल्ला के लोग हैं, तो उनकी और ही शान अजीम है। यानी जो लोग बड़े हैं वो इससे भी आगे तक पहुंचे हुए हैं। और अकाबरीन के सिवा बाकी मुतवस्सितीन के नजदीक तालिब में तासीर करने का ये तरीका है कि मुर्शद तालिब के नफस से नातका की तरफ मुतवज्जे होकर अपनी पूरी कुव्वत हिम्मत से टकराए, फिर डूब जाए अपनी निस्बत में जमीयत खातिर से। और ये तसर्रुफ उसके बाद होगा कि नफ्से मुर्शद किसी निस्बत का हामिल हो। इन बुजुर्गों की निस्बतों से और इस निस्बत का इसको मलकाए रासिखा हो कि हर दम उसके काबू में हो, फिर मुर्शद की निस्बत तालिब की तरफ मुंतकिल होगी। बात कुछ मेरी समझे कि शाह साहब क्या कह रहे हैं। फिर मुर्शद की तरफ, ये देखें जो मैं कल आपसे कह रहा था ना, वो यही है, यही चीज मैं आपको समझा रहा था। फिर मुर्शद की निस्बत तालिब की तरफ मुंतकिल होगी। यही वो बात है जो मैं कल कह रहा था, आज फिर कह रहा हूं। उसकी लियाकत और इस्तेदाद के मुआफिक और बाज़े नक्शबंदी इस तवज्जो के साथ जिक्र को और तालिब के दिल पर जरब लगाने को भी मिला देते हैं
جبکہ طالب غائب ہو تو اس کی صورت کو خیال کرتے ہیں، اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، یعنی غائب کو توجہ دیتے ہیں اس کی صورت کو خیال کر کے۔ یہی میں آپ کو بات سمجھا رہا تھا کہ جب کوئی آدمی کسی کو قابو میں کرتا ہے، آگے یہ چلے، یہ پوری عبارت پہلے سن لے، اور ہمت تو عبارت ہے اجتماع خاطر اور قصد کے مضبوط ہو جانے سے، بصورت آرزو اور طلب کے اس طرح پر کہ دل میں کوئی خطرہ نہ سماوے سوائے اس مراد کے، جیسے پیاسے کو پانی کی طلب ہوتی ہے۔ اور مجھ کو خبر دی اس شخص نے جس پر مجھ کو اعتماد ہے۔ بعض شیوخ نفی اور اس بات میں مشغول ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ سے یہ ارادہ کرتے ہیں کہ کوئی اس آفت کو ٹالنے والا نہیں، کوئی روزی دینے والا نہیں، اس کے مناسب جو مدعا ہو سوائے اللہ کے۔ اب دیکھیں، اور بیماری کا ورد کرنا، بیماری کا دور کرنا، اس سے عبارت ہے کہ مرد صاحب نسبت اپنی ذات کو بیمار خیال کرے اور یہ جانے کہ یہ بیماری مجھ میں ہے، اس پر ہمت کو جمع کرے اس طرح پر کہ اس کے دل میں کوئی خطرہ نہ آوے سوائے اس تصور کے کہ تو مریض کی بیماری اس شخص کی طرف منتقل ہو جائے گی، اور یہ امر عجائبات قدرت اور صنعت ایزدی سے ہے۔ اس کے خلق میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آدمی کسی کو توجہ دیتا ہے تو وہ تصرف کرتا ہے اس کے دل پہ، اس کے خیالات پہ، اس کے دل و دماغ پہ، اس کی سوچوں پر، اس کے افکار پر عامل اپنے تصرف میں لے لیتا ہے۔ اس سے جو وہ کہلواتا ہے وہ کہتا ہے، جو کرواتا ہے وہ کرتا ہے۔ مثلا کوئی ایک آدمی سرگٹ، آپ چاہتے ہیں یہ چھوڑ دے، آپ اس سے کہیں گے لاکھ سمجھائے، نہیں سمجھ میں آتی، لیکن آپ بالکل ایسے انداز میں سوچیں کہ اس حکم کے علاوہ آپ کے ذہن میں کوئی چیز نہ ہو۔ جیسے آدمی جب پیاسا ہوتا ہے، اب رمضان آ رہا ہے، پتہ چل جائے گا کہ افطاری کے وقت میں اگر کسی کو سفر درپیش ہو، سخت گرمی ہو، اس وقت کوئی چیز سامنے نہیں ہوتی، صرف وہ گلاس ہوتا ہے، جو پانی کا گلاس، شربت کا گلاس، یا جو بھی کچھ اس نے بنایا ہوتا ہے، صرف اس کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ دعا بھی لمبی دکھائی دیتی ہے، اور اگر کوئی 2 منٹ سپیکر میں اعلان کرنا لیٹ کر دے تو پھر ہمارا جو غصہ ہوتا ہے، ہمارا جو جلال ہوتا ہے، وہ آسمانوں سے باتیں کرنے لگتا ہے۔ تو یہی آپ کے عملیات ہیں۔ دیکھیں، اس میں ہے کہ کسی کے دل میں تصرف کرنا تاکہ وہ بڑا ہو جائے، کسی کو حکم دینا کہ وہ کام کر لے، یہی تو عملیات کی جان ہے۔ کسی کو حب کا عمل ہے، کسی کو بغض کا عمل ہے، کسی سے قطع تعلق کرنا ہے، کسی سے ناجائز تعلقات چھڑوانے ہیں، کہ کسی کا گھر بسانا ہے، خدا نخواستہ اگر کسی کے کوئی ناجائز سمبند اور وہ ہیں، انہیں جو ہے نا وہ چیز کرنی ہے۔ بس آج کا درس یہ ہے کہ آپ نے ہمارے اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ جو ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ جتنے صاحبان، جیسے میں نے کل بھی کہا تھا کہ جو لوگ ہیں، پھر انشاءاللہ میں کوشش کروں گا 1-2 راتوں میں ان کی طرف توجہ کر کے جو کچھ مجھ سے ہو سکے میں ان کی طرف منتقل کر دوں، تاکہ ان کی ہمت میں، ان کی قوت میں، ان کی سوچ میں، ان کے اعمال میں اضافہ ہو سکے۔ یہ ہوگا، آپ نے اس عبارت کو بار بار پڑھنا ہے۔ اگر یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی تو آپ بار بار مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، گروپ میں شیئر کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، اب آگے سے جیسے میں نے کل کہا تھا کہ جو ذکر اذکار ہوتے ہیں، آیات ہوتی ہیں، موکلات ہوتے ہیں، یہ ٹول ہوتے ہیں، یہ رابطے کے لیے واسطے ہوتے ہیں، ان کا ویسے کوئی کام نہیں ہوتا۔ مثلا کائنات میں ایک لہر دوڑ رہی، کائنات میں ایک ذرے کا سورج سے تعلق ہے، سورج کا ایک ذرے سے تعلق ہے، میرا پوری کائنات سے تعلق ہے، یہ ہم الگ نہیں ہو سکتے۔ کوئی کیسا بھی ہے، اگر نفرت ہے تو وہ بھی ایک تعلق ہے، محبت ہے وہ بھی ایک تعلق ہے، کہیں ضرورت پڑ گئی وہ بھی ایک تعلق ہے۔ تعلق کائنات کے ہر ذرے سے ہے۔
آپ نے کام لینا ہے. کہیں خدا نخواستہ آپ کسی جنگل میں گئے، کسی مصیبت میں پھنس گئے، درندہ آ گیا آپ کے سامنے، آپ اپنی ضرورت کے تحت کسی درخت کی ٹہنی توڑ کر اس سے اپنا دفاع کرتے ہیں، کچھ چھری چاقو اس سے دفاع کرتے ہیں، اگر کچھ بھی نہیں آپ درخت پر چڑھ کر اپنا دفاع کرتے ہیں، اور آگ ہے تو وہ جلا کر دفاع کرتے. یعنی آپ کے لیے پوری کائنات مسخر اس انداز میں ہے کہ آپ کو جہاں جیسی ضرورت پڑتی ہے اپنی ضرورت کو پورا کر لیں. تسخیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا مشتری اتار سورج چاند پر کاٹھی ڈال کر گھوڑے کی طرح بیٹھ جا رہے ان پہ سواری کر. نہیں، بات یہ ہے کہ آپ کی جہاں جیسی ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے. جیسا کہ میں نے طب کی کلاس میں کہا تھا، میں یؤت الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا، کہ جس آدمی کو حکمت دی گئی اسے خیر کثیر دی گئی. یعنی خیر کثیر کا ہم ترجمہ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کی ضرورتیں، اس کو ایسا علم دیا گیا ہے، ایسا ہنر اور فن دیا گیا ہے کہ وہ اپنے فن کے حساب سے اپنی ضرورتیں پوری کر لیتا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہوتا. یہ خیر کثیر ہے. یہ مال ہونے یا نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس بہت سارا مال ہے اس کی ساری ضرورت پوری ہو رہی ہے، یا ایک غریب ہے تو اس کی کوئی بھی ضرورت پوری نہیں ہے. نہیں، بات یہ ہے کہ مال جو ہے ایک وسیلہ ہے ضرورتوں کی تکمیل کے لیے. آپ نے فرمایا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آدمی کے مال تین ہیں: کھا لیا، ہضم کر لیا، پہن لیا، پھاڑ دیا، اور تیسرا جو آگے بھیج دیا. باقی مال تمہارا نہیں ہے، یہ تو وارثوں کا ہے، دنیا کا ہے، جو اسے استعمال کرے گا مال تو اس کا ہے. اگر ایک غریب آدمی ہے، بظاہر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن اس کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں تو وہ غریب نہیں ہے. اگر ایک آدمی کے پاس بے شمار دولت ہے لیکن اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی تو وہ غریب ہے. کیونکہ وہ جو مال دولت ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اسے آشائش پہنچائے، اس کی ضرورتیں پوری کرے، اس کے معاملات کو درست کرے. جب وہ چیز ہو ہی نہیں رہی تو وہ اس کا مقصد ہی فوت ہو گیا. تو یہ چیز ہے. یہ جو تصرفات نقش بندیاں ہیں، آپ اللہ لکھ کر کریں، آپ دیوا دیکھ کر کریں، موم بتی پر ٹکٹکی باندھ کر کریں، آپ چاند سورج کو دیکھ کر کریں، آپ اپنی ذات میں کھو کر کریں. جتنا آپ اپنے خیالات کو، اپنے رجحانات کو اپنے کنٹرول میں کر لیں گے، سب سے بڑا جن، سب سے بڑا ہمزاد، سب سے بڑا موکل آپ ہیں. جس دن آپ نے اپنے آپ کو قابو کر لیا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کا جسم، آپ کا دل و دماغ، زبان یکسو ہو جائیں، یعنی دماغ، زبان اور دل، یہ جب ایسے تینوں ایک لائن میں آتے ہیں تو اس کے بعد پھر کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ان کی طاقت سے، ان کے دائرہ اثر سے باہر. ٹھیک ہے. ایک ساتھی نے کہا تھا کہ یار میں کچھ کاروبار کرتا ہوں اور غصہ بھی آتا ہے، عاملین بتاتے ہیں کہ بندش ہے. میں نے اس کا حساب کتاب لگایا، جو بھی کچھ تھا مجھے ایسے معلوم ہوا کہ اس آدمی کو جو ہے نا ڈپریشن ہے، بلڈ پریشر ہے، اور اسے بتایا کہ ایسے کچھ نہیں ہے. اب ان کا فون آیا تھا کہ 8-10 دن ہو گئے میں اپنے آپ پر کنٹرول کر رہا ہوں، لیکن کوئی آدمی جو ہے نا، جو کاروبار کی صورت حال ہے وہ کوئی تسلی بخش نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے بھائی. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ جو فائدہ، جو علم، ہنر آپ کو بذات خود فائدہ نہ دے سکے وہ دوسروں کو کیا دے گا. اپنے مراقبات کریں، اپنے گاہکوں کو حکم دیں آ کر خریدیں، اپنے لوگوں کو کہیں آئیں، دکان پر ان کو بلائیں، آپ فورس کریں اور وہاں بیٹھ کر انہیں تاکید کریں، ساری چیز کریں. 1 دن کہیں گے، 2 دن کہیں گے، راستے کھل جائیں گے. اگر واقعی ایسا ہے کہ کوئی بندش ہے یا کوئی ایسا کوئی معاملہ ہے، آپ اس بندش کو وہیں پر بیٹھ کر کھولیں. میں آپ کو حضرت مجد اللہ افسانی رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت صاحب کا معمول تھا کہ فجر کی نماز کے بعد یہ اشراق تک بیٹھ کر ذکر اذکار اور مراقبہ فرمایا کرتے تھے. اپنے متعلقین، مریدین اور شاگردوں پر توجہ فرمایا کرتے تھے، اور دربار اکبری کے بڑے بڑے جو وزراء تھے اور مملکت کے کرتا دھرتا تھے ان کی طرف بھی توجہ فرماتے تھے. تو ایک آدمی نے اپنے لیے دعا کا کہا. حضرت نے کہا اچھا میں صبح توجہ کروں گا. حضرت بیٹھ گئے، دیکھا کہ تعدیبی کارروائی تھی.
गवर्नमेंट की तरफ से वो मतलूब था, पुलिस उसके पीछे भाग रही थी। तो उसने फिर क्या किया कि हजरत से दुआ के लिए कहा, और दुआ जो है ना हजरत ने की। तो हजरत ने कहा अल्लाह खैर करेगा, कोई बात नहीं। तो उसने फिर पैगाम भेजा कि कुछ कारिंदे मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तो हजरत ने फिर तवज्जो की तो देखा कि एक जो उसके गिर्द हिसार है वो किला नुमा है, लेकिन उसमें दराड़ पड़ी हुई है, एक सुराख नुमा एक चीज है। हजरत ने तवज्जो की, उसे बंद किया। उसके बाद वो कहने लगा अब मुतमईन हूं, अब कुछ नहीं होने लगा। तो ये तसर्रुफात होते हैं, सब लोग करते हैं, बड़े बड़े लोग। अब देखें ना, इमाम गजाली मुराकबा के बारे में क्या लिखते हैं, इब्ने कय्यम क्या लिखते हैं, और इब्ने अरबी ने कितनी इसकी तारीफ की है। कोई भी आदमी इसका मुनकिर नहीं है, हर आदमी अपने अपने मिजाज के मुताबिक और अपनी जरूरत के मुताबिक इससे काम लेता रहा है। लेकिन इससे नाम जो दिया जाता है वो ये दिया जाता है जनाब ये तसव्वुफ का हिस्सा है, ये जिक्र का हिस्सा है, असल बात नहीं बताई जाती। आज का खुलासा इतना है कि आप जितना अपने आप को जहन, दिल, दिमाग और जबान, ये जब तीनों एक लाइन में आ जाएंगे तो फिर समझिए कि आप बेहतरीन किस्म के मुतसर्रिफ हैं, बेहतरीन किस्म के आमिल हैं, बेहतरीन किस्म के आप कह सकते हैं जादूगर हैं। आप इसे जो भी नाम दे लें, कुव्वत बाहर से नहीं। जितने भी हम चिल्ले वजाइफ करते हैं, वो जो कुव्वत कुदरत ने हमारे अंदर रख दी हैं वही बरूए कार आती हैं। अब देखें ना, इंसान के अंदर कितनी कुव्वतें हैं। एक आदमी अगर जिम्नास्टिक सीखता है, उसका वजूद ऐसे प्लास्टिक की तरह मुड़ना शुरू हो जाता है। एक आदमी जुडो कराटा सीखता है, उसके अंदर फुर्ती पैदा हो जाती है। एक आदमी वेट लिफ्टिंग करता है, उसके मसल उभर आते हैं। एक आदमी अफ्रीका में रहता है, वो बिल्कुल झुलसा देने वाली धूप में वो इजी रहता है। एक यूरोप में जो है ना मनफी दर्जे में रह रहा है, वो भी खुश है। यानी इस ये इंसानी जिस्म, इंसानी सोच, इंसानी जो कुव्वतें हैं, ये ऐसी डीपली हैं, इतनी गहरी हैं कि कायनात के किसी भी खित्ते में किसी भी जरूरत के मुताबिक ये ढल सकती हैं। तो फिर आप अपनी कुव्वतों को इस अंदाज में ढाल लें ताकि आपकी जो कुव्वत है, आपकी जो जरूरत है, उसके मुताबिक आप काम कर सकें। कहने की बात नहीं है। आप ये चीज देखें कि जो चीज आप करना चाह रहे हैं, किसी के लिए कर रहे हैं, उससे आपको कितना लगाव है, कितनी आप तवज्जो दे सकते हैं, कितनी उस पर मेहनत कर सकते हैं, कितना कुछ कर सकते हैं। लोग कहते हैं नेट पर पैसा बहुत है, कोई फ्रीलांसिंग करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। वो कहता है जरा मुझे $200 आ गया, कोई कहता है मैं महीने के $1000 कमा रहा हूं। अब ये कहना बहुत आसान है, लेकिन आपने देखा कि वो कितनी कितनी मेहनत करते हैं। 18-18 घंटे वो सिस्टम के सामने बैठे होते हैं, 18-18, बल्कि उनके लैपटॉप बंद ही नहीं होते। वो इतनी मेहनत करते हैं, उनकी आंखों पर नींद के हल्के पड़े होते हैं। जब उनकी मेहनत का मुआवजा मिलता है तो दिल खुश हो जाता है। तो अगर आप भी मेहनत करेंगे, आपको भी जब मुआवजा मिलेगा तो दिल खुश हो जाएगा। आज की क्लास इतनी है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।